ہڑپل جیو ڈراما من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ. اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ منشا کا جو باپ ہوتا ہے وہ تو کھانا پینا ہی چھوڑ دیتا ہے. اس پر اس کی بہن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس کو فورس کرتی ہے کہ تم کھانا کھا لو. وہ صرف پانی پی جا رہا ہوتا ہے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں ہو کیا گیا ہے, تم صرف پانی پی جا رہے ہو, کھانا کیوں نہیں کھا رہے. اس پر وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا. اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو تم بچوں کو کیسے پڑھاؤ گے, پھر بچوں کو تو پڑھانے جانا ہے نا. اس پر وہ کہتا ہے کہ آپا اب میرا دل نہیں کرتا بچوں کو پڑھانے کے لیے, تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں اور میں اب نہیں جانا چاہتا کالج. اس پر اس کی بہن تو پہلے تو چپ کہہ جاتی ہے, لیکن بعد میں کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو ویسے کرو, لیکن کھانا تو کھا لو. اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپا دل نہیں ہے. اس پر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی تم یہ کھانا اٹھا کے لے جاؤ, میں بھی کھانا نہیں کھانے والی. اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپا میں کھانا کھا لیتا ہوں. اس پر وہ کہتی ہے کہ تم اپنا خیال نہیں رکھو گے, تمہاری طرف سے میں مطمئن نہیں ہوگی تو میں کیسے حمزہ کے پاس جاؤں گی. ادھر سے حمزہ مجھے کالز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آ کے اپنا نیا گھر دیکھ لو, تو میں کیسے جا سکتی ہوں جب تک میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتی. اس پر جو منشا کی ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں آپا آپ نے ہمیں چھوڑ کر نہیں جانا, کیونکہ آپ ہیں تو مجھے بہت اطمینان ہے, آپ کی وجہ سے یہ بات سن بھی لیتے ہیں ورنہ یہ ہماری کوئی بات نہیں سنتے. اس پر جو آپا ہوتی ہے وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی. دوسری طرف جو زارا ہوتی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, تو حمزہ آتا ہے اس کے روم میں اور وہاں سے تکیہ اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے, کیونکہ اس نے اس کے روم میں نہیں سونا ہوتا اس کے ساتھ, تو اسی وجہ سے وہ بھائی جا کے سو جاتا ہے. اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بھی سوتی نہیں بلکہ باہر چلی جاتی ہے اور جہاں پہ حمزہ لیٹا ہوتا ہے حمزہ کے سامنے ہی بیٹھ جاتی ہے اور وہیں پہ وہ سو بھی جاتی ہے. اس پر جیسے ہی حمزہ کو جاگ آتی ہے تو وہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ زارا کو پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں سو رہی ہے, تمہیں تو کمرے میں جا کے سونا چاہیے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کمرے میں کیوں جاؤں گی, جب تم باہر سو رہے ہو تو میں بھی یہیں پہ بیٹھی رہوں گی, میں بھی اندر نہیں جاؤں گی. تو اس پر وہ کہتا ہے کہ ضد نہیں کرتے تم جاؤ اندر, میں نہیں اندر آنے والا اور نہ ہی مجھے ساتھ سونا. تو اس پر وہ کہتی ہے کہ کل کو تائی جان آ جائے گی تو وہ پھر کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. تو وہ کہتا ہے جب کل ہوگی کل کی کل دیکھ لیں گے, ابھی تم جاؤ جا کے سو جاؤ. اس طرح میں جو ہوتا ہے حمزہ وہ ٹی وی لگا لیتا ہے اور وہ ٹی وی دیکھنے لگ پڑتا ہے. دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ شجاع کو کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے ہنی مون پہ کب جانا. تو اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو سوچا ہوا تھا کہ ہم چلتے ہیں, لیکن اب تو پاؤں فریکچر ہو گیا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اب ہم لوگ نہ آ جائیں, ہم لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں. تو اس پر وہ سو جاتا ہے. تو منشا جو ہوتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے اپنے پاؤں کو جلدی سے ٹھیک کرنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ میرا ہنی مون کا پلان جو ہے وہ درے کا درا ہی رہ جائے اور شجاع جو ہے وہ مجھے لے کر نہ جائیں. اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے, تو منشا کہتی ہے کہ اب مجھے اپنے پاؤں کو جلدی سے ٹھیک کرنا چاہیے. اور وہ اٹھ کے جانے لگتی ہوتی ہے, تو اتنے میں شجاع جو ہے وہ ہل جاتا ہے اور منشا ڈر جاتی ہے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے ساتھ ڈرامہ کیا تھا. تو دوسری طرف جو سیرت ہوتی ہے وہ کافی بنا کے لے کے جاتی ہے اپنے بھائی ہادی کے لیے. تو اس پر وہ کہتا ہے کہ کافی تو بہت ہی مزے کی بنائی ہے. تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے شجاع کے لیے بنائی تھی, لیکن انہوں نے مجھے کال کی وہ نہیں آ رہے, تو اس وجہ سے پھر میں تمہارے لیے لی آئی. تمہیں پتہ ہے اماں تو تمہارے لیے پتہ نہیں کون کون سے دودھ ہلدی ڈال کے وہ بنا رہی ہیں. تو اس پر جو ہوتا ہے ہادی وہ کہتا ہے کہ آپ ہی انسان کو نا اتنا بھی کسی کے اوپر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو وہ کہتی ہے کہ اچھا مجھے نہیں کرنا چاہیے, اور تم نے یہ کیوں کیا پھر اپنے ساتھ. اگر جب انسان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو انسان یہی سوچتا ہے کہ سب انسانوں کے ساتھ ویسا ہی ہو رہا ہے, سب لوگ ہی ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں. اس پر وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے ایسا نہیں کہا, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کال کر کے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جب وہ آنا چاہے تب وہ آ جائے. ویسے بھی ہمارے گھر اس کے لیے لیٹ آنے پر پابندی نہیں ہے, وہ آ سکتا ہے جتنا چاہے لیٹ ہے. اس پر وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ پڑتی ہے. وہ کہتی ہے چھوڑو. اس پر ہادی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کافی پی کے تو بتاؤں آپ کو کافی بنی کیسے ہے. اس پر وہ کہتا ہے کہ بہت ہی مزے کی کافی بنائی ہے آپ نے. دوسری طرف جو ہوتی ہے منشا وہ صبح اٹھتے ہی کہتی ہے شجاع کو کہ اب میرا پاؤں پہلے سے بہت بہتر ہے, اب پہلے مجھے درد ہو رہے تھے لیکن اب نہیں. تو اس بار جو ہوتا ہے شجاع وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے, تم اپنے گھر کو چلی جاؤ کچھ دنوں کے لیے, تو وہاں پہ تمہاری اچھے سے کیئر ہو جائے گی, پھر میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا. تو اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں, اب میں اس گھر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی, اس گھر سے اب میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے, تم اچھے سے جانتے ہو, پھر تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس گھر میں چلی جاؤں. تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں, تمہاری امی نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیا, تمہاری ہر ایک بات مانی, جو تم چاہتی تھی وہ کیا, اور اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ سب لوگ اچھے نہیں ہوتے. اس پر وہ کہتی ہے کیا اچھا کیا, جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں ایک کال تک نہیں کی, ایک کال کرنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے. تو اس پر اتنے میں ہی شجاع کو آ جاتی ہے اس کے دوست کی کال. تو شجاع جو ہے اس کی بات اگنور کر کے اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرنے لگ پڑتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. دوسری طرف زارا جو ہوتی ہے وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ پردہ پیچھے ہٹا کے دیکھتی ہے تو سامنے وہی ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں جو ڈاکو ان کے گھر آئے تھے جنہوں نے آگ لگائی تھی. اس پر زارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں یہ لوگ یہاں بھی ہمارے گھر کے اندر نہ آ جائیں. اس کی وجہ سے وہ ساری رات سوتی ہی نہیں اور ڈر ڈر کے اپنی بیڈ پہ بیٹھی رہتی ہے کہ کہیں ڈاکو جو ہے وہ ہمارے اندر نہ آ جائیں.
दूसरी तरफ حمزہ جو ہوتا ہے وہ اپنے گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اتنے میں ہی شجاع کی گاڑی آ جاتی ہے۔ شجاع حمزہ کو دیکھ کے پہلے تو ڈر جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اگین یہ اندر جا کے ہماری اور منشا کی شادی کے بارے میں نہ بتاتے، اس وجہ سے وہ پہلے تو ڈر جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی سے باہر نکل کے آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، لگتا یا تو تمہاری قسمت خراب ہے یا میری قسمت خراب ہے، جس کی وجہ سے ہماری ملاقات پھر سے ہو جاتی ہے۔ اب تو تمہیں اور منشا کو خوشخبری سنا دینی چاہیے کہ اب میں جو ہوں وہ تم لوگوں کا پڑوسی ہو گیا ہوں، اور یہ اسی گھر میں شفٹ ہو گیا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو اس پر جو شجاع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہت ہی تم نے گھٹیا کوئی پلان کھیلا ہے، تو اس پر کہتا ہے میں نے کوئی پلان نہیں کھیلا، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ ہم لوگ ویسے ہی اپنے مطلب سے شفٹ ہوئے ہیں، تمہاری وجہ سے شفٹ نہیں ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہارا گھر ہے یہ ساتھ والا۔ ویسے اچھی بات ہے تمہاری دوسری بیوی کو بھی پتہ چل جائے کہ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ پہلے تو ڈر جاتا ہے، لیکن وہ حمزہ کو کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ چپ کر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو حمزہ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے اپنے اندر اپنے گھر اور جا کے زارا کو وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے شجاع جو ہے وہ کس کا ہسبینڈ ہے، پہلے اس کی پہلی بیوی کون ہے، تو وہ کہتی ہے کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو ہے جولر ڈیزائنر دوست ہے نا وہ اس کی پہلی بیوی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا، اتنے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو سیرت ہے وہ ان کے گھر میں ہی آئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عادل کا جو ہوتا ہے وہ گفٹ باکس آیا ہوتا ہے تو وہ اس کا پارسل جو ہوتا ہے وہ ریسیو کر لیتی ہے، اور وہ پارسل جو ہوتا ہے وہ عادل کو دینے کے لیے وہ ان لوگوں کے گھر آ جاتی ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں سیرت جو ہوتی ہے وہ سب کچھ سن لیتی ہے اور بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہی حمزہ چپ تو کر جاتا ہے، لیکن زارا جو ہوتی ہے وہ جلدی سے اس کے پاس آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، تو اس پر جو سیرت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ عادل کا یہ پارسل آیا تھا لیکن میں نے ریسیو کر لیا تھا تو میں وہی دینے آئی تھی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم ہمارے گھر پہلی دفعہ آئی ہو تو رکو میں تمہارے لیے پانی یا چائے لے کر آتی ہوں، تو اس پر وہ کہتی ہے نہیں۔ اس پر زارا کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر جو ہوتی ہے سیرت رک تو جاتی ہے، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ گرنے والی ہوتی ہیں، لیکن وہ جلدی سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور گھر جا کے اپنے روم میں بہت زیادہ روتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیا سچ میں شجاع نے منشا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس پر وہ پہلے تو یقین ہی نہیں کرتی کہ ہوا گیا ہے، لیکن بعد میں وہ سوچتی ہے کہ میں ایسے کسی کی سنے بات پہ یقین نہیں کر سکتی، مجھے خود جا کے شجاع سے پوچھنا چاہیے۔ اتنے میں وہ شجاع سے ملنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے تو ہادی آ جاتا ہے اور ہادی اس کو کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا مجھے کام ہے میں وہی جا رہی ہوں، تو اس پر وہ کہتا ہے کہ ماما اور دادو کہاں ہیں، اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ ارلی صبح ہی کہیں چلے گئے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے اور میں ان سے صبح ملی بھی نہیں تھی۔ اس پر ہادی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے سیرت وہ چلی جاتی ہے اس کے آفس۔ دوسری طرف منشا جو ہوتی ہے وہ آلریڈی آفس آئی ہوتی ہے۔ شجاع جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا لینے آئی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے میں نے اس شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں کون سا اپنے ماتھے پہ لکھوا کے گھوم رہی ہوں کہ میں نے تم سے شادی کر لی ہے، اور جیسے جس طرح تم پینک ہو رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو ایسے سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میری وجہ سے تو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم ایسے کرو، تم یہاں سے چلی جاؤ اور نہ ہی تم کسی کو بتانا کچھ، میں تمہیں گھر آ کے بات کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میرے پاس کام ہے اور میرے پیپرز بھی ہیں تو اس لیے مجھے تیاری کرنی ہے۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری طرح سے ہی سیرت کلینک میں انٹر ہو جاتی ہے اور وہاں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر شجاع جو ہیں وہ فری ہیں یا بیزی ہیں۔ اس پر سیرت جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر شجاع کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ کیا تمہارا، تم مجھے سچ سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا، کیا تمہارا منشا کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے، کیا تم نے منشا کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس پر شجاع جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس پر سیرت کو اچھے سے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جو کوشچن کر رہی تھی وہ سچ ہو چکا ہے۔ اس پر سیرت کے پاؤں کے نیچے جو تو زمین پہلے ہی نکل چکی تھی، سیرت فل رونے والی ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جب کوئی تیسرا رشتے میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر وہ وہاں سے آ تو جاتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہتی اور آ کر ہادی کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے مما کو اور دادو کو کچھ بھی نہیں بتانا، میں چپ چاپ یہاں سے رخصت ہو کے چلی جاؤں گی۔ تو اس پر ہادی جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں اپنی بہن کو بولتا ہے کہ یہ اس بات کا کیا مطلب ہے تمہارا، تم یہاں سے گھر سے رخصت ہو کے چلی جاؤ گے، وہ بھی ایسے انسان کے ساتھ جو تمہیں چیٹ کر رہا ہے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس پر ہادی کہتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اور میں ایسا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ دوسری طرف ہادی جو ہوتا ہے وہ اپنی چھت کے اوپر جیسے ہی جاتا ہے تو وہاں سامنے ہی زارا جو ہوتی ہے وہ پرندوں کو پانی ڈال رہی ہوتی ہے اور ہادی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور ہادی جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتا بھی کچھ نہیں اور بس اس کو دیکھتا رہتا ہے اور صبر کے گھونٹ بھرتا رہتا ہے، کیونکہ ہادی جو ہے وہ اس کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتا اور اس سے دور بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہادی اس کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ لیکن دوسری طرف جیسے ہی وہ اپنی بہن کے بارے میں یہ سب کچھ سنتا ہے تو ہادی بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور ہادی کہتا ہے کہ میں کبھی بھی شجاع کو معاف نہیں کروں گا اور تم اس کے ساتھ ایسے کبھی بھی رخصت ہو کے اس گھر سے نہیں جاؤں گی، مجھے تو وہ پہلے ہی پسند نہیں تھا، میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ تم اس کے اوپر اندھا اعتبار مت کرو، لیکن تم میری بات نہیں سمجھتی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہے اور اس کے بارے میں نہیں اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔